یہ فرسٹ ایئر کی جو گرامر تھی وہ ساری ٹوٹلی آپ کو آج سمجھانے لگا. مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، تخلص، اس کے بعد تشبیہ، استعارہ، تلمین، وہ جو ہمارے تذکیر و تصنیف مذکر مؤنث تھے. ہم اپنا آغاز کرتے ہیں کہ مطلع کے معنی آپ کو میں نے بتایا کہ مطلع کے معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ. مطلع کے معنی کیا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ. پیپر میں آئے گا آغاز، ابتدا، ٹھیک ہے، شروع. آپ نے ان تینوں کو چھوڑ کے آپ نے کس پہ لگانا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ. اب بیٹا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلع جو ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوگا؟ مطلع کی نمایاں نشانی کیا ہے؟ تو اس نے ہمیں اس کی ایک ترتیب بتائی ہے کہ کسی بھی غزل، قصیدے کا پہلا شعر، نظم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا بیٹا لازم ہے. کتنی چیزوں کا ہونا لازم ہے جی؟ دو چیزوں کا. وہ پھر میں نمایاں کر دوں، ہم قافیہ اور ہم ردیف. اب مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ سر ہم قافیہ کیا بلا ہے اور ردیف کسے کہتے ہیں. جب تک ہمیں ان دو چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا ہمیں مطلع کا پتہ نہیں چلے گا. اور ایک بات یہ نشین کر لیں کہ کسی بھی شعر میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی وہ مطلع ہوگا. ان میں سے ایک چیز بھی سکپ ہوگی وہ مطلع نہیں کرائے گا. انڈرسٹینڈ؟ دیکھیں ہم قافیہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ ہم آواز، ہم وزن اور ہم وزن. جس کی مثال میں دوں گا یہ ہے جی روبرو، وہ لفظ کیا آ جاتا ہے جی؟ گفتگو. یہ کس کی مثال ہے؟ ہم قافیہ کی. روبرو اور گفتگو. ردیف، بار بار آنے والے الفاظ، بار بار آنے والے الفاظ. اس کی کوئی مثال دے. آپ نے پڑھا ہوگا اے کاش، اے کاش، اے کاش. یہ کس کی مثالیں ہیں جی؟ ردیف کی. اس کے بعد ہم بات کر دیتے ہیں اپنی یہ سمپل سی آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ مقطع کے معنی میرے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ طلوع ہونے کے ہیں، یہاں پہ غروب ہونے کے ہیں، لیکن غلط ہے. مقطع کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں. کس کے ہوتے ہیں؟ کاٹنے کے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی نمایاں خوبی کیا ہے؟ اس میں شاعر کیا استعمال کرتا ہے؟ تخلص. کیا بیٹا استعمال کرے گا؟ تخلص. اب تخلص کسے کہتے ہیں؟ مختصر نام. سب سے پہلے یہ مختصر نام. اب بھائی مختصر نام کہاں پہ وہ استعمال کرے اور کیوں کرے؟ کہاں پہ استعمال کرے اور کیوں کرے؟ جس طرح اپنے یہاں پہ غزل، قصیدہ، نظم کا، اسی طرح کسی بھی غزل، نظم یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا مختصر نام استعمال کرے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص. کوئی بھی میری بیٹی بتائے گی کہ جو اسد ہے یا غالب ہے اس کا پورا نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب. یہ بھائی اس کا پورا نام ہے. اگر ہم اس کی مثال لیں تو ہم کو یہ حذف کرنا پڑے گا. غالب بطور تخلص آئے گا جو کس کو ظاہر کرے گا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کو. جس طرح میں کہتا ہوں کہ ریختہ کہ تم بھی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کسی زمانے میں میر بھی تھا. تو میر کا پورا نام کیا ہے؟ میر تقی میر. اور غالب کس کا نام ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب. یہ آپ کی چار چیزیں بھی الیبوریٹ کی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک کیا تھی؟ مطلع، قافیہ، ردیف، مقطع، کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو کیا چیز آ جاتی ہے؟ تخلص. اتنا کلیئر ہو گیا ہے؟ کوئی سوال آپ کا اس کے بارے میں؟ کلیئر ہے جی. اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں علم بیان پر.
اور یہ جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں یہ شاعری کی اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کو انگلش میں ہم ریفارمڈ اور پوٹری بھی کہہ سکتے ہیں، شاعری کی اصطلاحات اس میں کون کون سی، ان میں بیان میں سب سے پہلے ہم بات جو ہم نے کرنی ہے وہ آسان سے مشکل کی طرف آئیں گے۔ تلمیح، آپ کو پتہ ہے کہ تلمیح کے معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا۔ تلمیح کے معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا۔ اشارہ کرنا 5 چیزیں آپ کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں۔ سلامی قصہ، سلامی واقعہ، کوئی وہ ایک چیز ہے، حدیث، قرآنی آیت۔ اس کی مثال ہے، لفظ آپ کے پاس آئے گا، کوئی شعر آ جاتا ہے جس طرح اس میں لفظ استعمال ہوا ہے ابن مریم، تو اس طرح آئے گا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میری درد کی دعا کرے کوئی۔ ابن مریم کس کا نام ہے؟ ابن مریم، مریم کا بیٹا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا کہا گیا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور جب یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اس وقت کی قوم نے ان کی ماں پہ تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ اس نے ایک بدفعلی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 ماہ کے عیسیٰ کو زبان دی کہ اپنی ماں کی پاکیزگی بیان کر۔ تو اس طرح کے چند الفاظ ہیں، ابن مریم، آتش نمرود، چارے یوسف، آب حیات، نخل طور، صبر ایوب کیا ہے، یہ جتنے بھی آپ ہیں یہ ساری آپ کی کیا ہے جی؟ تلمیح۔ جہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ 4 چیزیں، قصہ، کہانی، واقعہ ایک ہے، قرآن حدیث طرح آ جاتا ہے جی انا باسی مولمہ، بے شک مجھے کیا بنا کے بھیجا گیا؟ معلم بنا کے بھیجا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ کس طرح واقعہ جا رہا ہے؟ رحمت ہے، کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے لیے۔ پھر وہ حاجت ملاقات کا نا پھر سورۃ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول کی زندگی کا نمونہ ہے، یہ آپ کی زندگی کی طرف لے کے جائے گا۔ کوئی بھی چیز یہ پیپر میں آ جانی ہے، آتش نمرود، جام و جام، نخل طور، ٹھیک ہے، چارے یوسف، آب حیات، آپ نے یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ تلمیح۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ دوسری چیز جو ہم نے پڑھی ہے یہ بڑی آسان آپ کو میں نے بتائی تھی، اس کو تشبیہ بھی کہتے ہیں، اس کو تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ تشبیہ کے آپ کو معنی بتایا تھے، کوئی ایک بیٹا بیٹی، مشابہ، ملتی جلتی، ایک جیسی، اور معنی۔ یہ کس کے معنی ہے جی؟ تشبیہ کے۔ کتنے معنی ہیں؟ 4۔ ادھر پیپر میں 2 معنی بھی آ جاتے ہیں، مانت بھی آ گیا، ایک جیسی بھی، تو آپ نے ایک پہ جانا ہے، غلط نہیں ہوگا، یہ مانت جو ہے وہ اس کا صحیح ہوگا۔ اس کے بعد میری کوئی بیٹی کہے گی کہ تشبیہ کی تعریف کیا آپ نے پڑھی تھی؟ تشبیہ کی تعریف کسی چیز کی مانند قرار دینا۔ اب یہ آپ اس کو تھوڑا سا میں ٹھیک کہا دوں، آپ نے بھی صحیح کہا، کسی ایک چیز کو مشترکہ جیسا مانند قرار دینا کو کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب تشبیہ کے مشترکہ خوبی یا خامی کی بنا پر دوسری چیز جیسا قرار دینا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقاصد کتنے تھے؟ 3۔ کتنے مقاصد ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ خوبی، حالت خوبی یا کیفیت۔ اب دیکھ رہا ایک بات ذہن رکھ لیں بیٹا، یہ تینوں چیزیں ایک جملے میں نہیں پائی جاتی، ایک سچویشن ہوگی، تینوں کنڈیشنیں نہیں ہوں گی، کسی میں کیفیت آ جائے گی،
کسی میں حالت آ جائے گی، کسی میں خوبی آ جائے گی۔ اب اگر ہم یہاں پہ بات کریں تشبیہ کے ارکان کی، بیٹا کتنے تھے؟ 5۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ تھوڑا سا ذہن نشین ابھی کر لیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، استعارے کے 3 ہیں۔ تشبیہ کے کتنے ہیں؟ 5۔ استعارے کے کتنے ہیں؟ 3۔ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ استعارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ سارے عربی زبان کا لفظ ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے مشبہ۔ مشبہ، اس کے بعد مشبہ با، اس میں وجہ شبہ، اس کے بعد غرض تشبیہ، تشبیہ، وجہ جامعہ، نا جی حروف تشبیہ، تشبیہ، وجہ جامعہ، استعارے کا مشبہ، کسی مشبہ کی کوئی تعریف؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، جس سے تشبیہ تشبیہ دی جائے، نفس کو اس کے جس کے ساتھ، جس کے ساتھ، پہلا جی جس سے تشبیہ دی جائے، دوسرا جس جس کے کے ساتھ۔ ہم ایک شعر لکھیں گے، اس میں یہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنے ہیں، مشبہ کیا، مشبہ با کیا، وجہ شبہ کیا مقصد ہے، پھر غرض سے اس مقصد کو ظاہر کرنا، نمایاں کرنا، حروف اس کا چیز کا تعلق ظاہر کرنا۔ سمجھ آ گئی اتنی؟ کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ مشبہ دیکھیں، جس سے تشبیہ دی جائے، مشبہ با جس کے ساتھ دی جائے، وجہ شبہ وہ مقصد، کیوں آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، اس کو پھر آپ نے لوگوں کے سامنے لانا ہے، نمایاں کرنا ہے، پھر وہ تعلق ظاہر کرنا ہے۔ کس طرح جی؟ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ بیٹا ساتھ سے مشکل کی طرف ہمیشہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف تشبیہ کی سی ہے، حرف تشبیہ، حروف تشبیہ کوئی بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں آپ جی۔ غرض تشبیہ کیا ہے بھائی؟ ناز کی، یہ کیا ہے؟ وجہ شبہ۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ اس کو نمایاں کر دینا۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ اس کو نمایاں کر دینا۔ کتنے والے ہو گئے ہیں؟ 1 2 3۔ اب کیا رہ گیا؟ مشبہ اور مشبہ با، مشبہ کیا ہے؟ جس سے تشبیہ جس دی سے ہے، دی جائے، گلاب سے، پنکھڑی، جس سے پنکھڑی سے، یہ کیا ہمارا مشبہ، اور لفظ مشبہ، کیا ہے؟ مشبہ جی، لب مشبہ ہے کا، لو جی مشبہ، اور یہ کیا ہے؟ مشبہ۔ کتنے رکن ہو گئے ہیں؟ 1 2 3 4، یہاں پہ 4 ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو میں نے کہا جو غرض وجہ شبہ ایک ہی ہے۔ غرض و وجہ شبہ کیا ہے؟ ایک ہی۔ سمجھ آ گئی اتنے کی؟ اب ہم کرتے ہیں جی اپنا آج کا جو استعارہ ہے، ہمارا کیا آ جاتا ہے جی؟ استعارہ۔ استعارے کے لغوی معنی کی ابتدا دینا۔ ادھر ہو جائے سارا کلر، تعریف اس کی تھوڑی سی ٹیپیکل ہے، دیکھنا ہے آپ میں مشکل ہے، لیکن اس میں آپ کو میں بتا دوں استعارے میں تشبیہ کا ہونا لازمی ہے۔ استعارے میں تشبیہ کا ہونا کیا پتہ ہے؟ لازمی ہے۔ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو حقیقی معنی کی بجائے مزاجی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس میں تشبیہ پائی جائے، یا تشبیہ کا ہونا لازمی ہو۔ کسی بھی چیز کے حقیقی معنی کے بجائے اس کو مزاجی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے اس میں تشبیہ کا عنصر پایا جائے،
اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ استعارہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ. استعارہ. اب استعارہ کی زبان کا لفظ آپ نے بتایا مجھے. اس کے ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ تین. کتنے ہوتے ہیں؟ تین. مستعار مستعار میں وجہ جامعہ. وجہ ماجرا. یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں وجہ شبہ اور وجہ جامعہ پر. وجہ شبہ جو ہے وہ تشبیہ کا ذہن میں بٹھا لو. آج وجہ شبہ کس کا ہے اور تشبیہ. وجہ جامعہ کس کا ہے؟ استعارہ. اچھا جی. جس طرح ہم نے یہاں پہ کیا نا جس سے تشبیہ لی جائے, یہاں پہ کہیں گے جس سے ادھار لیا جائے. مستعار ہے کہ میں کیا ہوگے جس جس سے سے, ادھار لیجیے. اور مستعار میں جس کے لیے لیا جائے. مستعار ہے جس سے ادھار لیا جائے. مستعار میں جس کے سے. اور وجہ جامعہ کیوں ادھار لے رہے ہیں؟ وجہ جامعہ کیا ہے؟ کیوں ادھار لے رہے ہیں؟ اب دیکھیں اس کی مثال. مستعار ہے جس سے ادھار لینا ہے. جس طرح تشبیہ کا نا جس سے تشبیہ دینی. مستعار ہے جس سے, مستعار میں جس کے لیے. جس سے ادھار لینا. آپ نے ادھار لیا مجھ سے. آپ نے الٹ کر دیا. یہی اب غلط. مستعار ہے جس سے ادھار لیا جائے. مستعار میں جس کے لیے. ابھی جب مثال دیں گے آپ کو پتہ چل جائے, کیونکہ ہم نے حقیقی اور مزاجی یہ تشبیہ اور مستعارے تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں. دیکھیں اس طرح میرا بیٹا میرا چاند چاند آ گیا. سب سے پہلے وجہ جامعہ. وجہ جامعہ اس میں کیا ہے؟ چاند کی خوبصورتی ہے. چاند کی اب وجہ جامعہ اس میں وجہ جامعہ. چاند ہوتا ہے آسمان پر. چاند کس پر ہوتا ہے؟ اس کا زمین پر تو کام ہی نہیں ہے. ہم چاند سے خوبصورتی ادھار لے رہے ہیں بیٹے کے لیے. حقیقی معنی کی بجائے ہم مزاجی معنی استعمال کر رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا چاند چاند ہوتا ہے اوپر آسمان پر. اس کو جب نیچے لے کے آئیں گے وہ حقیقی معنی کی بجائے کس میں شامل ہو گیا. اور خوبصورتی ہم کس سے ادھار لے رہے ہیں؟ چاند سے. کس کے لیے؟ مستعار میں کے لیے, بیٹے کے لیے. اب سمجھ آ گئی ہے نا. تو میرا بیٹا, یا بھی مثال اگر اس کو سمپل کریں تو میرا بیٹا آ گیا, لیکن بیٹا کی مزاجی میں نہیں, اس کے حقیقی میں اس نے کیا پیار کیے ہیں؟ چاند. اور بیٹا بھی خوبصورت ہے, اس لیے ہم ادھار لے رہے ہیں چاند سے اس کی خوبصورتی کو. سمجھ آ گئی؟ جس طرح کہتے ہیں جی میرا شیر اورنج آ گیا. اب شیر ایک درندہ ہے, ایک جانور ہے وہ, لیکن وہ کس کی نشانی ہے؟ بہادری کی. اس نے اپنے دوست کے لیے شیر سے ادھار لیا ہے. کیا چیز لی ہے؟ وجہ جامعہ کیا ہے؟ بہادری. سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب یہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے ابھی ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا جی میرا چاند. اب چاند جو ہے وہ کیا ہے؟ جس کے ساتھ مستعار ہے. اب بیٹا اس میں نہیں ہے. بیٹا اس میں نہیں ہے. یہاں پہ ہم میرا مراد لیں گے. اور اس کے بعد خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی کو وجہ ہے جامعہ. اب آپ کا ایک اور چیز رہ گئی ہے. آخری چیز آپ کی رہ گئی ہے, وہ آپ نے کیا ہوا تھا اس کو ہم اپنی زبان میں سمپل سا کہہ سکتے ہیں مذکر. اور آپ کو جو 6-7 پوائنٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کے دنوں کے نام جتنے بھی ہم کیا ہوں گے مذکر ہوں گے سوائے جمعرات. تمام ملکوں کے نام کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے سوائے دلی شہروں کے کے. نام کیا ہوں گے؟ ماں سوائے دلی. دہلی کے. تمام دریاؤں کے نام مذکر ہوں گے. لیکن ندی تھی گنگا جمنا ندی تھی. ندی جو ہے وہ اس میں تصغیر ہوتا ہے, چھوٹے پن کو ظاہر کرنا. اس میں مبکر ہوتا ہے بڑے پن کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تمام زبانیں وہ کیا ہوں گی. مجھے اردو نہیں آتی
یہ انگلش میں تمام زبانیں مونس ہیں. مونس ہے. تمام کتابوں کے نام مونس ہیں. ماں سوائے ایک کے قرآن مجید کے. تمام سیاروں کے نام مذکر ہے. ماں سوائے ایک کے وہ کیا زمین کے. تمام دھاتوں کے نام مذکر ہے. ماں سوائے ایک کے چاندی کے. ٹھیک ہے. یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ذہن نشی کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور پھر آپ کو میں نے کہا تھا کہ لفظ آ جاتا ہے قلم. قلم بھی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک لکھنے والا ہوتا ہے اور لگانے والی ہوتی ہے. لگانے والی مونس ہے, لکھنے والا مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لفظ آب. آب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پانی. ٹھیک ہے جی. بارش ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے. سیلاب آ گیا. اب سیلاب کے معنی کیا ہے؟ بڑے پان گزار کرنا. بارش کیا ہے وہ چھوٹے پان. تو یہ جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں یہی آپ کی فرسٹ ایئر کی گرامر تھی. اس کے علاوہ 15-20 نمبر کا سوال اور کہیں سے آنا نہیں ہے. اس کو دیکھ لیں, کوئی چیز کی کنفیوژن ہے تو آپ اس کو دور کر دیں. مستعار میں کس کے لیے ادھار ہے. اب آپ کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں ادھر؟ جب پتر ہے آپ کہیں گے میرا چاند آ گیا, پتر تو کہے گا ہی کوئی نہیں, کیسی دار کیوں دے رہا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ آپ نے اسی چیز کے حقیقی معنوں کو, اس کے مزاجی معنوں, چیز ایک ہے اس کے معنی اس نے دو رکھ دی ہے. حقیقت میں وہ کیا ہے؟ چاند ہے, لیکن مزاجی معنی وہ کیا ہے؟ بیٹا ہے. بس یہی سمپل سا اس میں ڈرامہ ہے اور کوئی نہیں. یہ آپ کے سامنے دیہات ہے, اس کو دیکھ لو. اچھا جی, طرفین